اس جگہ کی تاثیر ہی ٹھنڈی ہے، ورنہ کس کو تپتی دھوپ میں کھلے آسمان کے نیچے نیند آتی ہے؟ اور کون ہزاروں لوگوں کے بیچ بیٹھ کر بھی آرام سے سو جاتا ہے؟ وہ سیڑھیوں کے ساتھ بنے ستون سے ٹیک لگائے سو گئی تھی۔ آس پاس، اوپر نیچے، ارد گرد ہر جگہ لوگ ہی لوگ تھے، لیکن اس کے اندر کا سکون برقرار تھا۔ کوئی آواز اسے پریشان نہیں کر رہی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد بالکل اسی خاموشی کا احساس ہو رہا تھا جیسا اس کے اندر تھا۔ یہ خاموشی سناٹے کی سی نہیں تھی، یہ خاموشی بہت پرسکون تھی، یہ خاموشی بہت ٹھنڈی تھی۔ اس خاموشی کا کوئی بوجھ نہیں تھا، اس کے اندر تک سکون ہی سکون تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بے ساختہ اپنے دائیں جانب دیکھا۔ سامنے، بالکل سامنے، خانہ کعبہ تھا، جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تھا، ٹھنڈا، جامد، پاک، واحد، بس ایک۔ وہ وہاں کیا مانگتی؟ کیا مانگا جا سکتا تھا وہاں؟ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد کیا مانگے انسان؟ کیا رہ جاتا ہے؟ وہ بھی خالی ہاتھ تھی، کچھ بھی ایسا نہ تھا جو مانگا جا سکتا تھا۔ صحت، دولت، رشتے، محبت، کیا اور نہ سے لوگ اپنی جھولیاں بھر بھر کے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے، وہ خالی تھے۔ اس نے اوپر نظر اٹھا کر کعبہ کو دیکھا، اس کے پاس سب کچھ تھا۔ اللہ کے گھر جا کر انسان کچھ بھی مانگنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی موجودگی کا احساس تو ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی طاقت اور اپنی اوقات کا صحیح اندازہ انسان کو وہیں حرم پاک میں ہوتا ہے۔ اس نے کعبہ کے اوپر دیکھا، بالکل اوپر، آسمان میں۔ وہاں کہیں اوپر، بہت اوپر، بیت معمور تھا۔ وہاں بھی طواف جاری تھا، یہاں بھی طواف جاری تھا۔ اسی ستون کے ساتھ ایک قطار میں آب زمزم رکھا تھا، اس کی پہنچ میں تھا۔ وہ پیچھے پلٹ کر ہاتھ بڑھا کر اسے پی سکتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے چند قدم چلتی تو کعبہ کو چھو سکتی تھی۔ اس نے ایک گلاس بھر کے آب زمزم پیا تھا۔ اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی تھی، پیٹ کی آگ، نفس کی آگ، سب کو بجھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ مسکرائی، اس کے ہونٹ آب تر تھے۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح یہی ایک گلاس پی کر اس نے اپنا پورا عمرہ ادا کیا تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے لگے تھے اسے اپنا ملک سے یہاں پہنچنے کے لیے، لیکن اس ایک گلاس نے ساری تھکن دور کر دی تھی۔ آج آخری دن تھا اس کا یہاں، اور وہ ابھی تک یہی سوچ رہی تھی، ایسا ہے جو مانگ لیا جائے۔ واپس جا کر کون سی چیز پھر سے سب سے زیادہ اہم ہو جائے گی؟ ایسا کچھ نہ تھا جو وہ وہاں مگر کیا اس نے اب تک تمام یاد کی گئی دعائیں مانگ چھوڑی تھی؟ لیکن کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو دل سے، بس ایک فرض جو پورا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے دوبارہ وہیں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ اپنے قدم کعبہ کی طرف اٹھا رہی تھی، آہستہ آہستہ۔ ایک ایک عصر کی نماز کا وقت بس ہوا ہی جاتا تھا، اور سورج ابھی پوری طرح شدت کے ساتھ سر پہ چمک رہا تھا۔ فرش پر رکھے پیر جل رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ لوگوں کے ہجوم میں اندر داخل ہوئی، جلن کا یہ احساس کم ہو گیا۔ اب کعبہ بس 10 قدم دور تھا، وہ وہیں رک گئی تھی۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے جا رہے تھے، اس کے اور کعبہ کے۔ اس نے ایک بار پھر ذہن دے کر سوچا کہ کیا مانگا جائے۔
اس نے نظر اٹھا کر اوپر کعبہ کے قد کو دیکھا۔ وہ اب بڑا لگتا تھا، بہت بڑا، یا پھر وہی چھوٹی ہو گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے آگے بڑھ کر فاصلہ کم کرتے کرتے ختم کر دیا، ہاتھ اٹھائے اور کعبہ کو چھوا، اور وہاں کھڑے ہو کر اس پل اسے بس اللہ ہی یاد آیا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے اللہ سے اپنے لیے اللہ کو ہی مانگا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کیا تھا جو وہاں مانگا جاتا؟ کیوں دنیا آئے اس آخری لمحے میں اس کے اور اللہ کے درمیان؟ کیوں؟ یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، بے وقت ہوں، گناہگار ہوں۔ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ یوم جزا کے مالک۔ میں آج ان آخری لمحوں میں آپ کو اپنے لیے مانگتی ہوں، مدد مانگتی ہوں، ساتھ مانگتی ہوں، ایمان کی مضبوطی مانگتی ہوں، اس لمس کا اجر ہو جانا۔ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں جو کعبہ کو چھوتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں۔ میں آب زمزم کی ٹھنڈک مانگتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا جائے تو میرے کندھوں پر کوئی بوجھ نہ ہو، بس میں ہوں اور آپ ہوں، اور میں رو سکوں، سجدہ کر سکوں، سبحان ربی العظیم کہہ سکوں۔ اس کے آگے کچھ نہ ہو، نہ جنت نہ ہو، نہ دوزخ ہو، بس وہ ایک لمحہ ہو، اور بس وہی آخری لمحہ ہو۔ آمین۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، خانہ کعبہ کو چوما، اپنے آنسو صاف کیے اور واپس مڑ گئی۔ تو یہ تھی ایک خاتون کی آپ بیتی جو ہم نے آپ کو اس کہانی میں سنائی ہے۔ شکریہ۔